الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہودیوں کے کل 72 فرقے بنے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ان 73 فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ حق پر ہوگا، باقی سب صراط مستقیم سے بھٹک جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جو فرقہ ہمیشہ راہ حق پر قائم رہے گا، اس کے نشاندہی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راہ حق پر چلنے والے لوگ وہ ہوں گے جو میرے راستے پر اور میرے صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے ہوں گے۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، 2641 نمبر ہے۔ اس کو اور ایک دوسری حدیث ہے جس کو حدیث ثقلین کہتے ہیں، اسی کا آج مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور ازالہ کرنا ہے ایک سوال کا۔ اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ 72 فرقے مسلمانوں ہی میں سے ہوں گے، مگر صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہوں گے۔ وہ قرآن و حدیث کو ماننے کا انکار تو کرتے ہوں گے، مگر ان سے معنی اور مفہوم اپنی مرضی کا تراشتے ہوں گے۔ حدیث ثقلین کو یاد رکھیں کہ ہمارا مقصد ان فرقوں سے متعلق بحث کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث کی وضاحت کرنا مقصود اور مطلوب ہے، جس سے بعض لوگ اپنی مرضی کا معنی و مفہوم لے کر سادہ لو عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آئیے وہ حدیث پاک سماعت فرمائیے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، انا تارکن فیکم ثقلین، اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ فاصہ علی کتاب اللہ ورغب فی، ثم قال وَأَهْلُ بَيْتِ أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِ أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِ أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِ۔ میں تم میں 2 ثقل چھوڑے جا رہا ہوں، 2 باری چیزیں۔ ان میں سے پہلا ثقل اللہ کی کتاب ہے، اس ثقل میں ہدایت اور نور ہے۔ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ، پس تم کتاب اللہ کو پکڑ لو، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، اور اس کے ساتھ مضبوطی اختیار کرو۔ فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پر عمل کر کے عمل کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پر عمل کے حوالے سے لوگوں کو ابھارا، وَرَغَّبَ فِيهِ، اور اس میں ترغیب دلائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا ثقل میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، یعنی اللہ سے ڈراتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، 2408 نمبر ہے۔ ایک دوسری روایت میں کتاب اللہ کے ساتھ اطراتی کے الفاظ ہیں۔ اطراتی سے مراد بھی اہل بیت ہی ہے، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ 14۔ یہ ہے وہ حدیث ثقلین جس پر ہمارے بعض بھائی آپس میں حدوں کو کراس کر جاتے ہیں، اس کا غلط استدلال کرتے ہیں۔ کیسے کہ اس حدیث سے بعض لوگ غلط استدلال کرتے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا
کہ ان کے تمام مذہب کی بنیاد اس حدیث کا دوسرا حصہ ہے۔ اگر ان کے مذہب سے اہل بیت کا ذکر نکال دیا جائے تو ان کی پوری مذہبی عمارت زمین بوس ہو جائے۔ ان حضرات کا اس حدیث سے استدلال کیا گیا وہ ذرا سماعت فرمائیں کہ جس طرح کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے، اسی طرح اہل بیت کی اتباع و پیروی بھی لازمی اور ضروری ہے۔ اہل بیت میں سے جو بھی شخص جو بھی بات کہے اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس حدیث کی آڑ میں وہ سادہ لوگ عوام میں اپنے نظریات پھیلا کر انہیں اپنا مذہب اختیار کرنے کی رغبت دلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علم حدیث میں فہم و فراست نہ رکھنے والے افراد ان کے اس حملے کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت برباد کر بیٹھتے ہیں۔ مذکورہ حدیث سے ان حضرات نے جو استدلال لیا ہے وہ شرعی نصوص کے خلاف ہے۔ جب ہم اس حدیث کے مختلف طرق دیکھتے ہیں، حدیث کے الفاظ پر غور کرتے ہیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمسک کا لفظ کتاب اللہ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تمسک کا لفظ کتاب اللہ کے ساتھ ذکر کیا، اور اہل بیت کے بارے میں صرف ان کی عزت، توقیر اور ان کے ساتھ محبت کرنے کی وصیت کی۔ اس بات کی وضاحت اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے ساتھ اپنی سنت کا ذکر فرمایا۔ ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبی کی، جب تک تم انہیں تھامے رکھو گے لن تضلوا، گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ و سنت نبی کی۔ ایک چیز اللہ کی کتاب ہے اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ گروہ اس حدیث کو پکڑ کر تو بڑا ڈھنڈورا پیٹتا ہے کہ اہل بیت کی اطاعت بھی قرآن کریم کی اطاعت ہی کی طرح ہے، مگر اس موقف کا حامل فرقہ اس حدیث کو پس پشت ڈال دیتا ہے جس میں خلفائے راشدین کے طریقے کو لازمی پکڑنے کا حکم ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے نا، فعلیکم سنتی، فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ فتنوں کے دور میں تم میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ یہ بات بھی یاد رکھے خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنے کے بارے میں محدثین علماء کرام کا منہج یہ ہے کہ ان کی اتباع صرف اسی معاملے میں کی جائے گی جو نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت میں ہوگا، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت میں نہیں ہوگا۔ اسی طرح اہل بیت کی اطاعت بھی اسی منہج کے مطابق کی جائے گی۔ البتہ ہمارا اس حدیث کو آج کی گفتگو میں بیان کرنے کا مقصد ان حضرات کو یاد دہانی کرانا کہ اگر ہر معاملے میں اہل بیت کی اطاعت واجب ہے تو پھر خلفائے راشدین کی اطاعت تو بالاولیٰ واجب ہے۔ اس لیے خلفائے راشدین کے ذکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا لفظ بھی ذکر کیا جو اہل بیت کے ذکر کے ساتھ منقول نہیں ہے۔ اس لیے ان پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ خلفائے راشدین کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے کے بجائے ان کی عزت و توقیر کریں اور ان کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں۔ میرے بھائیو، امام مناوی رحمہ اللہ حدیث کے الفاظ اطراتی اہل بیتی کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان الفاظ سے مراد یہ ہے کہ اگر تم کتاب اللہ کے اوامر کی پیروی کرو،
اس کے نواہی سے اجتناب کرو اور میرے اہل بیت کے طریقے سے رہنمائی لو اور ان کی سیرت کی اقتداء کرو تو تم ہدایت پا جاؤ گے اور گمراہ نہیں ہوگے۔ فیض القدیر للمناوی جلد نمبر 1136، یعنی اوامر و نواہی میں اطاعت صرف کتاب اللہ کی ہے، اہل بیت کے طریقے سے صرف رہنمائی لی جائے گی تاکہ کتاب و سنت کا جو فہم ہے اسے صحیح طرح سے سمجھا جا سکے۔ سمجھ آگئی جی؟ لفظ اطراتی سے مراد کیا تمام اہل بیت ہیں؟ اس حدیث کی وضاحت میں اس بات کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ لفظ اطراتی سے مراد کون لوگ ہیں۔ اطراتی سے مراد کون لوگ ہیں؟ توجہ ہے نا ماشاءاللہ۔ ائمہ محدثین نے اس حوالے سے جو وضاحت کی ہے وہ یہ، ان میں سے امام حکیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اطراتی سے مراد باعمل علماء ہیں، اس لیے کہ وہ قرآن سے جدائی اختیار نہیں کرتے۔ باقی رہے وہ لوگ جو جاہل ہیں یا علماء سوء ہیں تو وہ اس مقام افضلیت سے بہت دور ہیں۔ اصل چیز تو یہ دیکھی جاتی ہے کہ کون سا شخص اچھے خصائل سے آراستہ ہے اور اپنے آپ کو برے اخلاق سے بچائے ہوئے ہے۔ علم نافع اہل بیت کے علاوہ اگر کسی اور کے پاس ہو اور چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کی اتباع کرنا بھی ہم پر لازم ہے۔ فتاوی الشبکۃ الاسلامیہ جلد نمبر 5 صفحہ 2984، امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اطراۃ سے مراد نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں سے وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ فتاوی یسألونک جلد نمبر 2 صفحہ 164، ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اطراۃ سے مراد اہل بیت میں سے وہ لوگ ہیں جو اہل علم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مطلع ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے واقف ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر اور سنت کو جانتے ہیں۔ فتاوی یسألونک جلد نمبر 2 صفحہ 164۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو پتہ نا کہ میرے بھائیوں کے خاکوانی کوئی بھی بات دین کے حوالے کے بغیر نہیں کرتا۔ آئی سمجھ گئے نہیں؟ خلاصے کلام کیا نکلا کہ جن اہل بیت کی اطاعت کی جائے گی ان سے مراد وہ اہل بیت ہیں جو اہل علم ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مضبوطی سے کاربند ہیں۔ اگر کسی شخص کا نسب نامہ اہل بیت سے تو جا ملتا ہے مگر وہ بدعات و خرافات میں لت پت ہے تو اس کی اطاعت تو کجا ان بدعات و خرافات کی بنا پر اس سے بیزاری کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ ہمارے نزدیک اہل بیت سے محبت جزو ایمان ہے۔ اہل سنہ والجماعہ یعنی اہل الحدیث کا ہمیشہ یہ منہج رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا سے ادنا صحابی سے محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ افضل الامہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر ایک عام صحابی تک سب سے محبت کرنا ہم پر فرض ہے۔ البتہ صحابہ و صحابیات میں سے بعض شخصیات ایسی ہیں جو بہت زیادہ محبت کی مستحق ہیں۔ جس طرح ایک شخص محبت تو اپنے سب رشتہ داروں سے کرتا ہے مگر بعض سے کچھ زیادہ ہی محبت ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں محبت تو تمام صحابہ کرام سے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے بارے میں خاص وصیت کی بنا پر ہماری وہ محبت زیادہ محبت کے مستحق۔ میرے بھائی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ یہ وصیت فرمائی ہے۔ یہ تاکید اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کے اہل بیت کی عزت و توقیر کی جائے
ان کا احترام بجا لایا جائے اور ان کے ساتھ دلی محبت کی جائے۔ حدیث الثقلین وفقہ الدکتور علی الثالوث جلد نمبر 125۔ اب اگلی بات کہ اہل بیت سے مراد کون ہے، یعنی اہل بیت کون ہے۔ محترم بھائیوں، میں اس حدیث کے ذیل میں اس بات کی وضاحت بھی فائدے سے خالی نہیں کہ اہل بیت میں کون کون سے افراد آتے ہیں۔ اس نزاع کو حل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک مخصوص گروہ اپنے افکار و نظریات کے پیش نظر چند ایک افراد کو اہل بیت میں شمار کرتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ بعض صحابیات سے بغض و عناد کی بنا پر وہ گروہ انہیں اہل بیت میں سے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس گروہ کا موقف یہ ہے کہ سورۃ الاحزاب کی آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سے مراد صرف سیدنا علی، فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم، وہ ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شمار نہیں کرتے۔ ان کا یہ موقف کئی وجوہ کی بنا پر غلط ہے۔ اگر آیت کا سیاق و سباق دیکھ لیا جائے تو یہ بات بآسانی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس آیت کا اصل مصداق ازواج مطہرات ہی ہیں۔ اسی طرح قرآن و حدیث کے بہت سارے دلائل بھی اس پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ حضرات صحیح مسلم کی ایک حدیث اپنے موقف کی تائید میں پیش کرتے ہیں۔ حدیث اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدنا علی و فاطمہ اور حسن حسین رضی اللہ عنہم کو اپنے اوپر لی ہوئی چادر میں لیا اور اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے غلاظت کو دور کر دیں اور تمہیں بالکل پاک و صاف کر دیں۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے 24 نمبر۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان چاروں کو چادر میں داخل فرمایا اور پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ اگر کوئی اور بھی اہل بیت میں شامل ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی چادر میں داخل کرتے۔ میرے بھائیوں، ان کا یہ استدلال دلائل سے آری اور بالکل بے معنی ہے۔ جب ہم اس حدیث کے مختلف طرق دیکھتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس موقع پر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے سوال کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم تو اہل بیت ہو ہی، البتہ یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ المستدرک للحاکم جلد نمبر 3/278۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث القصاص سے سورۃ الاحزاب کی اس آیت کی وسعت کا پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ یہ چاروں شخصیات بھی شامل ہیں، اس لیے کہ اہل بیت بھی اصل ازواج مطہرات ہی ہیں۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 4/280۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اہل بیت میں اصل ازواج مطہرات ہیں، اسی طرح اہل بیت میں وہ تمام لوگ بھی ہیں جن کے لیے صدقے کا مال حلال نہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اہل بیت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا نسب بھی ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا اہل بیت کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا، مگر وہ اپنے آپ کو سید کہلوانا شروع کر دیتے۔ سید کہلوانے کا عام سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا تعلق بھی اہل بیت کے ساتھ۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اہل بیت سے نہ تو محض دعوی محبت سود مند ہے اور نہ ہی زبردستی ان کے ساتھ تعلق جوڑنا کچھ فائدہ دے گا، مگر یہ محبت اس وقت فائدہ دے گی جب ان سے حقیقی محبت ہوگی اور شرعی دلائل کی روشنی میں ان کے نقش قدم پر چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے
من بطأ به عملہ لم یسر به نسبہ، جس شخص کے عمل نے اسے پیچھے چھوڑ دیا، لم یسر به نسبہ، اس کا نسب اسے آگے نہیں پہنچا سکے گا۔ میرے بھائیو، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 2699، یعنی کامیاب ہونے کے لیے عمل صالح کا ہونا ضروری ہے، ایسا عمل جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، نہ کہ اپنی خواہشات پر مبنی ہو۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔